جس بھائی نے ابھی تک نہیں پڑھا وہ شروع کر دے، اور میں نے پڑھنا تو ہے کبھی کتاب نہیں الرسوم والبدعات۔ یہ پیج تو پڑھ لیا تھا میرے خیال میں، نیکسٹ دوسرے پہ والا ہے آگے۔ جی شروع کریں اونچی آواز سے۔ یہ حضرت میرے خیال میں سبھی نے پڑھا ہوا ہے، میں پڑھوں آگے؟ پڑھیں کتاب الرسوم والبدعات۔ کتاب الرسوم والبدعات، وضاحت۔ کتاب الرسوم والبدعات کے مسائل حضرت اکابر و معاصر مفتیان کرام کے اردو فتاوی سے ماخوذ ہیں۔ بیشتر زیور میں مذکورہ رسوم کی نوعیت کی تبدیلی اور بعض رسوم کے ہمارے معاشرے میں نہ ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے، اور بعض نئی رسوم کے اضافے کی وجہ سے مناسب یہ سمجھا گیا کہ نئی رواج پا جانے والی رسوم کے حکام جدید فتاوی سے لے لیا جائے۔ از مرتب بدعت کی تعریف۔ بدعت کی لغوی سمجھ گئے؟ تعریف: ہر نیا یعنی کہ کام۔ اس میں بعض مسائل پہلے زمانے میں نہیں تھے، اب وہ مسائل ہیں، اور بعض پہلے تھی اب نہیں۔ اب یہ بتائیں گے کہ اس میں اضافہ کیا ہے، کہ جو موجودہ زمانے میں جو رسوم پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ جی چلیں پڑھیں۔ بدعت کی لغوی تعریف: ہر نیا کام لغت کے اعتبار سے بدعت ہے، چاہے عادت کے طور پر ہو یا عبادت کے طور پر۔ بدعت کی شرعی تعریف: حدیث شریف میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جس شخص نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کام کلی یا جزئی کسی بھی اعتبار سے دین میں جزئی، داخل نہ ہو، وہ کام کلی، کلی ہو یا جزئی ہو، یعنی کہ سارا کا سارا کام ہو یا کام کا جز ہو۔ جی جی، جی کلی یا جزئی کسی بھی اعتبار سے دین میں داخل نہ ہو، اس کو کسی وجہ سے عملی طور پر یا عقیدہ کے اعتبار سے دین کا جز بنا لینا بدعت ہے۔ با الفاظ دیگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین میں کسی بھی ایسے کام کی کمی یا زیادتی کرنا جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین و تبع تابعین رحم اللہ تعالی میں سے کسی سے نہ ہو، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت قولاً فعلاً صراحتاً اشارتاً کسی طور پر بھی منقول نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ بعض اہل علم نے بدعت کی سمجھ دو قسمیں گئے؟ بتائی ہیں۔ یہ بات سمجھ گئے کہ غیر دین جی کو دین سمجھنا ضروری۔ کوئی عمل پہلے دین نہیں تھا، دین میں نہیں تھا، اب اس کو ضروری سمجھ کر کرنا کہ بھئی یہ ضروری ہے، یہ بدعت بن جائے گا۔ ایک کام اس کو آدمی ضروری نہیں سمجھتا اور کر لیتا ہے تو بدعت نہیں ہوگا، لیکن اس کو ضروری سمجھنا کہ بھئی اس کو دین سمجھنا، یہ بدعت بن جائے گا۔ جی چلیں آگے۔ بعض اہل علم نے بدعت کی دو قسمیں بتائی ہیں، بدعت سیاہ اور بدعت حسنہ۔ ان حضرات رحم اللہ تعالیٰ نے پہلے بدعت کی لغوی معنی کو پیش نظر رکھ کر ہر نئے کام کو مطلقاً بدعت قرار دیا، پھر غور کے بعد جس کام کو کلی یا جزئی طور پر دین میں داخل پایا، یعنی یہ معلوم ہوا کہ اس کی اصل کلی یا جزئی طور پر مذکورہ بالا تین زمانوں میں پیش آگے سے کسی زمانے میں ملتی ہے تو اس کو بدعت حسنہ قرار دیا، اور جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس کو بدعت سیاہ قرار دیا۔ حاصل یہ ہے کہ بدعت حسنہ پر بدعت کا اطلاق محض لغوی معنی کے اعتبار سے کیا گیا ہے، اس لیے کہ حقیقت میں شریعت کی روح سے وہ بدعت ہے۔
بدعت بدعت ہی ہے ہی نہیں نہیں۔ بدعت ہی نہیں، شرعی اعتبار سے بدعت صرف بدعت اس کام جی جی شرعی اعتبار سے بدعت صرف اس کام کو کہیں گے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ شرکیہ بدعات: پیر کو سجدہ کرنا، پیر جی کو ہاں سجدہ کرنا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی ولی اور بزرگ کو سجدہ کرنا جائز نہیں بلکہ ممنوع اور حرام ہے۔ سجدہ کرنے والا اور اس کی اجازت دینے والا دونوں سخت ترین گناہگار ہیں۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ سجدہ جی عبادت کے طور پر نہ کیا جائے، اور عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ہوں سجدہ کرنا کفر ہے۔ قبروں پر سجدہ اور طواف: یعنی کہ اگر کسی آدمی ولی تعظیم کے لیے بھی سجدہ نہیں کر سکتا، ایک ہے تعظیمن، ایک ہے عبادت کے طور پر، وہ تو بالکل ہی کفر ہے، اور تعظیمن بھی کرنا جائز نہیں کسی کے سامنے۔ جی قبروں پر سجدہ اور آگے طواف: چلیں۔ قبروں پر سجدہ اور طواف: کسی ولی اور بزرگ کی قبر کا طواف کرنا یا اس پر سجدہ کرنا ناجائز و حرام ہے۔ قبر کو بوسہ دینا: والدین سمیت کسی کی بھی قبر کو بوسہ دینا، اس پر رخسار رکھنا ممنوع اور ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں سجدہ کے ساتھ مشابہت ہے جو جائز نہیں۔ پاؤں چومنا: جی جی پاؤں چومنا، جھک کر کسی کے پاؤں چومنا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ سجدہ کرنے کے مشابہ ہیں۔ جھک کر ملنا: حدیث میں ملتے وقت کسی کے سامنے جھکنے سے صریح ممانعت وارد ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو کیا ایک دوسرے کو جھک کر مل سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ جی حضرت اگلا پیج۔ بکرے کا خون ٹائروں پر لگانا: آفات و بلیات اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے مساکین پر صدقہ کرنا اچھی بات ہے۔ نیز کوئی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت مساکین کو بطور صدقہ دینا بھی ٹھیک ہے، مگر ذبح شدہ جانور کا خون گاڑی کی مختلف جگہوں میں لگانا اور جانور میں کالے یا کسی اور رنگ میں اضافی اثرات سمجھنا جہالت ہے۔ اگر اس کو ثواب اور دین کا کام سمجھا جاتا ہے تو یہ بدعت اور گناہ ہے۔ اس کے علاوہ بعض مواقع مثلاً بیماری یا نئی گاڑی خریدنے یا نیا مکان بنانے پر سمجھ عموماً لیے بات؟ جان جی حضرت یہ بات سمجھیے نا اوپر، صدقہ جی کرنا جی تو سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا خون جانور کا گاڑی کو لگا دینا، یا جانور اتنا کالا کیوں ہے، یا یہ اتنا سرخ رنگ کیوں ہے، اس کو سمجھنا یہ جہالت ہے۔ اگر آدمی اس کو رنگ لگاتا ہے، خون لگاتا ہے گاڑی کو ثواب سمجھ کر، تو یہ بدعت اور گناہ ہے۔ جی ہاں جی اکثر ساجی کہتے ہیں نا یہ کالا بکرا ہو، تو ضروری نہیں ہے کوئی بھی رنگ ہو نا جی۔ وہ یہ اور چیز ہے، وہ اور چیز، یہ اور چیز ہے، وہ عام لوگ کہتے ہیں۔ ہاں، اگر آدمی اچھا کسی گاڑی ٹھیک۔ کو، آدمی گاڑی کو نشان لگائے، نشانی کے طور پہ لگا دیتا ہے، جانور کو نشان، تو بھئی ہمارا جانور ہے، اس کو کیونکہ جانور سفید بہت زیادہ ہیں، اس کو تم سرخ نشان لگا دو، نشان، تو یہ بدعت نہیں ہوگا۔ لیکن اس کو کسی اس کا مؤثر سمجھ کے بھی نشان لگانا، بیماری ختم ہو جائے گی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا بھیڑوں کو رنگ لگا دیتے ہیں لال سرخ رنگ کا، کیسے بیماری نہیں آئے گی، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جی اس کے علاوہ بعض مواقع مثلاً بیماری یا نئی گاڑی خریدنے یا نیا مکان بنانے پر عموماً جانور ذبح کرنا ہی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ دین میں اپنی طرف سے زیادتی ہے۔ صدقہ کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ نقدی مساکین کو دی جائے تاکہ وہ اپنی اہم ضرورت پوری کر سکے۔ نیز اس صورت میں ریا کا بھی زیادہ خطرہ نہیں۔ بیماری سے شفا کے لیے بکرا ذبح کرنا:
آفات اور بیماری سے حفاظت کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب آئی ہے، مگر عوام کا اس بارے میں یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ صدقہ کے جانور کو ذبح کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جان کو جان کا بدلہ سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ عوام کی خود ساختہ بدعت ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو بھی اس میں چونکہ غلط عقیدہ اور بدعت کی تائید ہے، اس لیے جائز نہیں۔ سمجھ جی، گئے؟ اگر یہ عقیدہ ہو اصل تو بھی جائز نہیں، ان سے مشابہت کرنا بھی جائز نہیں۔ کہتا جی میں تو ایسے ہی کر رہا ہوں، میں تو عقیدہ نہیں ہے، پھر بھی جائز نہیں، ان کے ساتھ مشابہت ہے، اس کی تائید ہے، اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ جی جی چیلوں کو گوشت پھینکنا بعض لیکن علاقوں میں استاد جی، ایک منٹ، لیکن استاد جی، صدقے کے طور پہ بکرا حلال کرنا اور اس کا گوشت مارنا تو ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ٹھیک ہے، ہاں اچھا، وہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ اب جانور ہی ذبح کرنا ہے صدقے کے لیے، بات سمجھ گئے؟ جی جی، صدقہ آدمی پیسے بھی دے سکتا ہے، نہیں جانور ہی کرنا ہے اور یہ ضروری سمجھے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اچھا، کہ صدقے میں کیونکہ جانور ہی دینا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ جب یہ ہے نا، یہ سائل جو اس کو اگر کھانا دے نا، تو یہ کہتا ہے جی یہ آپ ہمیں کھانا نہ دیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے ہمیں کھانا کھلانا، وہ رازق ہے۔ اچھا اچھا، جب انہیں پیسے دیں تو وہ ان کے ہاں پاس دیکھیں تو ان کے پاس لاکھوں روپیہ جو ہے ان کے پاس ہوتا ہے نا، اور سینکڑوں کے حساب سے قمیض کے نیچے ہوتا ہے۔ بس وہ سائل نہیں ہوتے، وہ تو بیچارے نا وہ کاروباری جی ہوتے ہیں، سمجھ لو۔ بالکل، جی جی۔ جی جی اور یہ حدیث چیلوں مبارک کو ہے نا گوشت استاد جی، کہ پھینکنا۔ یہ جو پیسے بانٹنے والا جو ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ ذکر کیا ہے، ذکر کرنے والا نوٹ بانٹنے والے سے بہتر ہے۔ ہاں، ثواب کے اعتبار سے ہے، لیکن ضرورت اچھا، دیکھی جائے گی نا کہ اس وقت میں اگر لوگ فقیر ہیں تو اس کا اپنا جر ہے، اس کا اپنا جر ہے، یا آدمی ایسا نہ ہو کہ بھائی پیسے بھی ہیں کہ نہیں نہیں میں تو یہ ذکر اس کا ثواب زیادہ ہے، وہاں بیچارے لوگ پریشان ہیں، بھوکے ہیں، تو ہر اس کا اجر اس کے وقت کے حساب سے ہوتا ہے، ضرورت کے حساب سے، ذکر تو ویسے بھی افضل ہے۔ جی ہاں، چلیں استاد جی آگے میں پڑھ لوں؟ میں نے ایک دفعہ بھی یہ بیشتی زیور والا نہیں پڑھا۔ ماشاء اللہ، چلیں حسن بھائی پڑھ لیں۔ پڑھ لیں، پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیلوں کو گوشت پھینکنا۔ بعض علاقوں میں بیمار کی طرف سے بکرا صدقہ کر کے اس کا گوشت چیلوں کو پھینکا جاتا ہے تاکہ آسانی سے اس کی روح نکل جائے، یا اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دے۔ یہ محض ظاہر لوگوں کی خرافات میں سے ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ اس قسم کے ٹونے ٹوٹکے ہندوؤں سے لیے گئے ہیں۔ اس کا بہت سخت گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا لازم ہے۔ البتہ ویسے ہی صدقہ دینا ثابت ہے اور اس سے آفت ٹلتی ہے، اور نقدی کی صورت میں صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے، یعنی کچھ رقم کسی مسکین کو دے دی جائے یا کسی خیر کے کام میں لگا دی جائے۔ بارش جی کے لیے مزارات پر اب جانور بات ذبح کرنا۔ واضح ہوگی، اب بات جی استاد واضح جی۔ ہو گئی کہ بجائے آدمی چیلوں کو دے، وہاں تو بیچارے اس کے ہمسائے پڑوسی بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، یہ چیلوں کو گوشت پھینک کے آ رہا ہے، یہ کہاں کا صدقہ ہے؟ تو جی استاد انسان جی۔ مقدم ہے، پھر رشتہ دار مقدم ہے۔ جی ہاں، بارش کے لیے مزارات پر جانور ذبح کرنا۔ بعض علاقوں میں یہ رسم ہے کہ بارش طلب کرنے یا کسی اور حاجت کے لیے لوگ بزرگوں کے مزارات پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ فعل بدعت اور ناجائز ہے۔ اگر جانور اس مزار والے بزرگ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا تو وہ جانور حرام ہے اور اس کا گوشت کھانا جائز نہیں، اور اگر قرب کی نیت نہ ہو تو اگرچہ وہ جانور حرام نہیں، لیکن یہ فعل خود خلاف سنت ہے۔ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، خلاف سنت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، اس سے بچنا واجب ہے۔ یعنی کسی بھی صورت میں مزار پر جا کے جانور ذبح کرنا جائز نہیں، چاہے وہ بزرگ کی قرب کی نیت ہو، چاہے وہ اللہ کے نام پہ ہو، تو مزار پہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کرنا بھی ہے
تو اپنے گھر پہ ذبح کر کے آپ اس کا ثواب، سارے ثواب کر سکتا ہے اس کا. تو انشاءاللہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، انشاءاللہ بھائی کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.